الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم. محترم ناظرین السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج قرآن مجید کا 27واں پارہ اور اس کی تفسیر کا خلاصہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں انشاءاللہ العظیم. آج کے اس سلسلہ تفسیر میں ہم 27واں سپارہ 27واں سپارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العظیم. حسب معمول ان میں جن مضامین کا ذکر ہوا وہ آپ کی نظر کیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. 27ویں پارے کے اندر کئی صورتیں پڑتی ہیں. سورہ زاریات کا کچھ حصہ اس میں پڑتا ہے، اس کے بعد سورۃ الطور پڑتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سورۃ النجم بھی پڑتی ہے، سورۃ القمر ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الحدید ہے. یہ ساری صورتیں 27ویں پارے میں پڑتی ہیں. ان ساری صورتوں کے الگ الگ مضامین کو اگر میں بیان کرتا جاؤں تو وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دے گا، تو ہم سیدھے طور پہ خلاصہ پورے پارے کا سنتے ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ. اس پارے میں اگر آپ دیکھیں گے 27ویں پارے میں تو اس کی ابتدا جو ہے قال فما خطبکم سے ہوتی ہے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے طرف فرشتوں کو بھیجا تھا اللہ نے ان کی قوم کو عذاب دینے کے لیے. ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سوال کیا، اسی سوال سے اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد اس پارے میں اشارتاً جو ہے قوم ثمود و عاد وغیرہ کا ذکر کیا گیا، نوح علیہ السلام کا بھی. اس کے بعد رزق کا اللہ نے اس میں تذکرہ فرمایا کہ رزق جو تمہیں دیتا ہے وہ پروردگار عالم ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے. اس کے بعد طور کا ذکر ہوا، طور کا انشاءاللہ عظیم ہم اسے سنیں گے. طور کا ذکر ہوا، کتاب مستور کا ذکر ہوا، بیت معمور کا ذکر ہوا. انشاءاللہ عظیم اسے ہم دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. اس کے بعد اگر آپ سورۃ النجم میں چلے جائیں تو سورۃ النجم میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے جو واقعات ہیں، معراج سورۃ الاسراء میں مکہ المکرمہ سے لے کر کے بیت المقدس تک پہنچنے کے معاملات کی طرف اشارہ کیا گیا. اور یہاں سورۃ النجم کے اندر جو حضور کی معراج ہوئی بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک پھر بارگاہ الہی تک، اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ یہ سورۃ النجم کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. اور اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و دوزخ کا ذکر فرمایا. سورۃ الرحمن کی طرف آپ نظر کریں تو یہ سورۃ الرحمن، رحمان کی کچھ علامتیں، نشانیاں اور جو سائنس آف نیچر ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا. تخلیق انسان، تخلیق جان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں قیامت کی کچھ علامتیں بھی بیان کی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کا ذکر تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا. اصحاب جنت کو کیا نعمتیں ملیں گی، وہاں کیا کیا میسر ہے، وہاں کے پھلوں کا تذکرہ، وہاں کی نہروں کا تذکرہ، وہاں کے تختوں کا تذکرہ. اس کے بعد یہی حال سورۃ الواقعہ میں اگر آپ چلے جائیں تو سورۃ الواقعہ میں بھی آپ کو جنت کے حوالے سے تفصیلاً کلام نظر آئے گا. تفصیلاً کلام جنت کی نعمتوں کے، خاص کر پھلوں کے حوالے سے، جنت کے پھل کیا کیا ہوں گے ان کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ. پھر جنتیوں کی جو طبقات ہوں گے ان کا تذکرہ بھی سورۃ الواقعہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے.
اس کے علاوہ اس میں سورۃ القمر میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے حضور کے ایک معجزے کی طرف اشارہ فرمایا، شق القمر کا معجزہ، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اس معجزے کی طرف بھی قرآن مجید نے یہاں پہ اشارہ فرمایا۔ اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قیامت کی قسم اور شق القمر کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اور اسی صورت میں اگر آپ دیکھیں گے تو طوفان نوح کا بھی تذکرہ ہے، اور قوم پہ کیسے عذاب آیا اس کی کیفیت کو بھی یہاں پہ بیان کیا گیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے جو ہے آسان کر دیا ہے، اور متعدد جگہ اس کی تکرار بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کی طرف آپ چلیں تو وہاں متعدد عناوین پہ کلام ہوا۔ اعراف میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اعراف ایک جگہ ہے، وہ اعراف کیا ہے اس کی تشریح ہمیں سورۃ الحدید میں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ کیا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ دن قریب نہیں آیا کہ وہ اللہ سے ڈریں، ان کے دل اللہ سے ڈریں، اور رہبانیت کی تردید کی گئی اور اسلام کی جو روحانیت ہے اسے اجاگر کیا گیا۔ یہ چند مضامین ہیں جن کا تذکرہ، یہ چند اہم مضامین ہیں جن کو جن کو 27ویں پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیں اس اجمال کی تفصیل کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اس کی متعدد صورتوں سے، مختلف جگہوں سے انشاءاللہ العظیم کچھ آیات کا ترجمہ سننے اور اپنے علم میں اضافے کی سعادت ہم حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سورۃ الطور ہی کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، طور کی قسم، طور یعنی وہ پہاڑ جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے۔ یہ طور سینا مصر میں آج واقع ہے، جو فلسطین اور مصر ہے اس کے بارڈر پہ بالکل یہ پہاڑ واقع ہے، طور سینا، اور بہت اونچی اس کی لمبائی ہے، تقریباً 5-6 گھنٹے کا عرصہ جو ہے چڑھتے چڑھتے آدمی کو گزر جائے، اتنی اونچائی پر آج کے دور میں ہے۔ اور جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانا ہوتا تھا اس وقت اس کی کیا اونچائی ہے، اللہ عالم بالصواب۔ اور اس نوشتے کی قسم، نوشتے کی قسم بھی اللہ نے یاد فرمائی، اس سے لوح محفوظ مراد ہے، یا پھر اعمال نویس فرشتے جو ہے نا، ان کے جو دفتر ہیں، یعنی ہر انسان کا جو ریکارڈ ہے نامہ اعمال، اس کی قسم کے حوالے سے بھی روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، اور بیت معمور کی قسم، اور بلند چھت اور سلگائے ہوئے سمندر کی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیں بیت معمور کا ذکر ہوا۔ بیت معمور دراصل بالکل آج جو کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف اسی کے بالمقابل آسمان میں ایک جگہ ہے جو آسمان والوں کا قبلہ ہے، آسمان والوں کا، فرشتوں کا وہ قبلہ ہے، تو اس کے گرد جو ہے ہمہ وقت فرشتوں کا طواف جاری رہتا ہے، اور اس کی لوکیشن ایگزیکٹلی جو کعبہ شریف ہے اس کے بالمقابل 7ویں آسمان، یعنی آسمان دنیا ہے، وہاں پہ ہے۔ یہاں ہماری طرف سے اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو یہ پہلا آسمان ہوگا، اور اگر اوپر سے کاؤنٹ کیا جائے تو وہاں سے یہ 7واں آسمان، اور اسی کو آسمان دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ تو آسمان دنیا میں یہ جو ہے بیت المعمور واقع ہے، اور وہاں روزانہ 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ حاضر ہوتا ہے اسے دوبارہ حاضر ہونے کا وہاں پہ موقع نہیں ملتا۔ اور یہ قبلہ جو ہے آسمان میں بسنے والوں کا، آسمانی مخلوق کا یہ قبلہ ہے۔ تو ان کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے سلگتے ہوئے سمندر کا ذکر فرمایا، یعنی قیامت جب قریب ہوگی، جب قیامت آئے گی تو اس وقت سمندروں کو اللہ حکم دے گا کہ وہ جلنے لگیں، تو سمندر سے جو ہے سمندروں کو آگ لگ جائے گی، اور سمندر پورے کے پورے جو ہے جلنے لگیں گے، جس کی وجہ سے جہنم کی گرمی کی شدت اور بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں اللہ کے عذاب کو۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس دن آسمان ہلنا ہلیں گے، اور پہاڑ چلنا چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ یہ پہاڑ جو ہے نا روئی کی طرح اڑنے لگیں گے جب قیامت قائم ہوگی، اس دن کی کیفیت ایسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اب آئیں دوسری سورت کی طرف منتقل ہوتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ آیات کو انشاءاللہ عظیم سنیں گے۔ سورۃ النجم کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں، اور سورۃ النجم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا اسے آپ کی نظر کریں گے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم،
ما ضل صاحبکم وما غوا، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ حضور کے معراج کا تذکرہ ہے، حضور کو چمکتے تارے سے اللہ نے یہاں پہ یاد فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی اللہ نے قسم یہاں پہ یاد فرمائی کہ اللہ نے معراج کے موقع پہ حضور کو بلایا، اور یہ کلیئر کرتا ہے قرآن مجید کے نہ وہ بہکے اور نہ بے راہ چلے، اللہ نے اپنی زیارت کے لیے بلایا تھا، تو حضور نے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، اس کا تذکرہ آگے ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات جو ہے یہ وحی الہی ہے، حضور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، لہٰذا چاہے سورج اپنی جگہ سے پلٹ جائے، زمین ٹل جائے، آسمان ہل جائے، لیکن زبان رسالت سے جو جملے اور کلمات نکلے ہیں وہ کلمات کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، ذو مرۃ فاستوی، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا، وہو بالافق الاعلی۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہی کچھ ایسا ہے، یہاں معراج کی ساری تفاصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے تو میں ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں، چونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ جو راجح تفاسیر ہیں، جو راجح تفاسیر ہیں، تفاسیر کی جو راجح روایات ہیں، قوی روایات ہیں، بلکہ احادیث میں بھی جو قوی روایات ہیں معراج کے حوالے سے، اس ترجمے سے ان کی ترجمانی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، ثم وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنی، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی، ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، عندہا جنت الماوا، اس کے پاس جنت الماوا ہے، اذ یغش السدرۃ ما یغشا، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی، افرأیتم اللات والعزیٰ، تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ۔ دراصل یہاں ان ساری کیفیات کا ذکر ہوا کہ حضور معراج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے جلووں کا دیدار کرایا۔ اس میں بہت صراحت کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام قاضی ایاز نے صحیح سند کے ساتھ ثابت البنانی کی جو حدیث اس حوالے سے ذکر کی ہے، جو سارے شکوک و شبہات کو ختم کر دیتی ہے، چونکہ مفسرین کی ان آیات کے حوالے سے 2 آراء پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ دیکھنے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ جبرائیل امین کے حوالے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور ایک روایت وہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور صحیح روایت جو ثابت البنانی کی انتہائی قوی روایت ہے، اس روایت سے بات بالکل ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی، تو اس مضمون سے بھی یہ چیز میری بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ سیاق و سباق میں جو کلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب، محبوب و محب کے قرب کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جلوے دکھائے، تو جیسے اللہ نے دکھائے، دکھانے والا پروردگار جانے، اور جیسے دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھنے والے جانے، اور حق اور راجح رائے محققین کی یہی ہے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار حضور کی ماتھے کی آنکھوں سے کرایا، جو کہ صرف و صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اس دنیا میں یہ کسی اور کو میسر آ ہی نہیں سکتا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی فرشتے کو، کسی کو بھی یہ خاصہ میسر نہیں ہے۔ ہاں بعد وفات مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، ہر مومن کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، یہ اللہ کی رحمت و اللہ کا انعام ہوگا۔ اب ہم ایک دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور وہاں سے آیات کو سنتے ہیں، چونکہ آج کا جو یہ حصہ ہے اس میں جنت کا تذکرہ اور دوزخ کا تذکرہ کچھ اس طریقے سے قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ مزید ہمیں اپنی طرف سے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔
پہلے تھوڑا سا سورۃ القمر کی بھی ایک آیات کچھ آیات کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، شق ہو گیا چاند یعنی چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، انہی میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ اگر چاند کو دو ٹکڑے کر دیں تو ہم مان لیں گے۔ تو حضور نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو وہاں جو لوگ تھے کفار، انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور دیکھ رہے تھے سب کہ چاند کس طریقے سے دو ٹکڑے ہوا، لیکن دیکھنے کے باوجود یہ کہا کہ یہ ان کا جادو ہے، انہوں نے نظر بند کر دی ہے ہماری آنکھوں پہ، اور یہ نظر بندی کا اثر ہے کہ ہمیں چاند جو ہے دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی تو پھر لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ آج کا دن، آج کی ڈیٹ، آج کا ٹائم ہم یاد رکھیں گے، اور چاند کو تو کوئی ایسا نہیں کہ صرف مکہ والے دیکھ رہے ہیں یا مدینے والے دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ چاند کو دیکھتے ہیں۔ تو مختلف مسافر جب آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس دن انہوں نے بھی وہ دیکھا جو ہم نے دیکھا، تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقت میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یا پھر نظر بندی ہے۔ تو مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا، تو جن جن سے پوچھا گیا انہوں نے یہی خبر دی کہ ہاں ہم نے یہ واقعہ دیکھا، ہاں ہم نے یہ معاملہ دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا، اس کے بعد پھر وہ جڑ گیا۔ تو اس معجزے کی برکت سے بہت سارے لوگ اس وقت بھی مسلمان ہوئے، بلکہ اس معجزے کی تاثیر میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی اس معجزے کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس معجزے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں۔ ایجپٹ کے ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹر زغلول نجار، یہ ریسرچ اسکالر ہے، اور ان کے کام جو ہے قرآن مجید کی تفسیر اور سائنسی تفسیر کے حوالے سے یہ زیادہ تر ان کا عنوان ہوتا ہے، ان کا ٹاپک ہوتا ہے۔ برطانیہ میں ویلز میں ایک یونیورسٹی میں ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے، تو خطاب کے درمیان میں انہوں نے جو ہے ان سے جو ہے ایک صاحب نے سوال کیا، ان سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ چونکہ انہوں نے اسی صورت پہ انہوں نے کلام کیا تھا، یا قرآن مجید پہ انہوں نے کلام کیا، تو پھر انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہوئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو آپ اسے کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے سائنٹیفک توجیہ ان کے پاس کوئی ایسی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ روایتوں کا جو تسلسل ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس قدر کثرت و تواتر کے ساتھ یہ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ یہ واقعہ واقع ہوا تھا، تو تاریخی اعتبار سے اس کی صداقت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور قرآن خود ہی متواتر ہے، تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ واقعہ حقیقتاً جو ہے پیش آیا تھا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ احادیث بھی دال ہیں، روایتیں بھی دال ہیں، اور تاریخ کی کتابیں بھی اس پہ گواہ ہیں، قرآن مجید تو سب سے بڑا شاہد ہے۔ تو انہوں نے پھر جس بندے نے سوال کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو آیت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہی آیت جو ہے کہتے ہیں میرے ایمان لانے کا سبب بنی ہے، مسلمان ہونے کا سبب بنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دوست کے ذریعے سے قرآن مجید ملا، میں قرآن کو پڑھا کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا، لیکن میں نے جب اس آیت کو دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو چونکہ میں مومن نہیں تھا، بلیور نہیں تھا، میں اس میں یقین نہیں کرتا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ ان سائنٹیفک بات ہے، یہ لاجک اس کو نہیں مانتی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ہاؤ کین وی بلیو دس، اس ماڈرن دور میں ہم کیسے اس پہ یقین کر لیں؟ تو میں نے سوچا کہ قرآن میں شاید ایسے ہی مضامین ہوں گے، میں نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ایک دن میں بی بی سی پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، بی بی سی پر میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، تو بی بی سی میں ایک اینکر تھا جیمز بروک کا، اس نے ناسا کے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا اور اس پروگرام کو وہ ہوسٹ کر رہا تھا، تو وہ بہت ہی کرٹیکلی ان کے اوپر جو ہے اس طرح کے جملے کس رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے جا کر کے چاند پہ کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، دنیا میں لوگوں کو پیسے کی بہت ضرورت ہے، تم چاند پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو، تم دنیا کے لوگوں پہ پیسہ خرچ کرو، انسان پہ پیسہ خرچ کرو، چونکہ آج بھوک کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، اور آپ جا کے چاند پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے کئی اس نے کراس کوسچنز اور پھر جو ہے ان کے اوپر تنقیدی سوالات کیے۔ تو وہ جو ناسا کی ٹیم تھی، ناسا کی جو ٹیم تھی، اس ٹیم نے اس اینکر کو ریپلے کیا۔ یہ صاحب جنہوں نے ڈاکٹر زغلول نجار سے سوال کیا کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اس شو کو، بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں
کہ وہ جو ناسا کی ٹیم تھی اس ٹیم نے ہمیں جواب دیا، اس اینکر کو جواب دیا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چاند پہ جا کر کے صرف پیسہ ویسٹ کیا ہے، ہم نے نئے انکشافات بھی کیے ہیں، ہم نے نئی چیزیں بھی چاند کے حوالے سے معلوم کی ہیں کہ وہاں کی کیفیت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب چاند کی طرف گئے تھے تو ہم نے اس چیز کو آبزرو کیا، چاند کے درمیان میں ایک لکیر ہے، چاند کے درمیان میں ایک ایسی لکیر ہے جیسے کوئی دراڑ پڑی ہو، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے یا اس سے زیادہ پہلے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، پھر وہ جڑ گیا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے پھر یہ صاحب جنہوں نے ڈاکٹر ظفر النجار سے سوال کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ جملے ان کی زبان سے سنے تو I was shocked، کہتے ہیں I was shocked، وہ کہ میں اچھل گیا اور میں نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جسے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے، اور آج ماڈرن سائنس جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے میں اسلام کے دامن میں داخل ہو گیا۔ آج وہ بندہ موسیٰ بیدکوک، ان کا نام موسیٰ بیدکوک، یہ برطانیہ کی کئی مسلم تنظیموں کے جو ہے سربراہ ہوتے ہیں اور ان تنظیموں کو وہ چلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں حضور کے معجزے کی برکت، قرآن کی آیات کی برکت، کہ آج بھی لوگ اس معجزے کی برکت سے اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں۔ اب ہم ایک دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ بھی ہے، آج سورۃ الرحمن بھی ہے، تو اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں تاکہ جو ہمارا لیمیٹڈ ٹائم ہے اس ٹائم میں ہم اپنی گفتگو کو مکمل کر لیں۔ سورۃ الرحمن میں ہم صرف آج انشاءاللہ العظیم آپ کے سامنے یہ سورت کس طریقے سے جنت کا تذکرہ فرماتی ہے، جنت کو کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیونکہ اس میں جنت کا بھی تذکرہ ہے، دوزخ کا بھی تذکرہ ہے، لیکن آج ہم صرف آپ کو اللہ نے جنت کو کیسے بیان فرمایا اور یہ سورت کیسے جنت کو ڈسکرائب کرتی ہے وہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سورت میں، پہلے تو تھوڑا سا یہاں پہ ذکر ہے جہنمیوں کا، ہوتا ہے ارشاد یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، وہاں میدان محشر میں چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ چہرے سے پہچانے جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آنکھیں نیلی ہو جائیں گی اور چہرے سیاہ ہو جائیں گے، تو جو جہنمی ہوں گے وہ بالکل ہی جو ہے الگ معلوم ہوں گے کہ بھئی یہ سب جہنمی ہیں، چہروں کے اور آنکھوں کے بدلنے کی وجہ سے۔ اب یہ جو کہا کہ ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو روایتوں میں آیا ہے کہ کسی کو پیشانی کے بل گھسیٹ کے لے جایا گا، کسی کو پیروں کے بل گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، اور جہنمیوں کو ایک عذاب ایسا دیا جائے گا کہ ان کے پیر جو ہے موڑ کر پیٹھ کی طرف سے نکال کر پیشانی تک لے آئے جائیں گے، ان کے پیر پچھلی طرف سے موڑ کر انہیں پیٹھ کی طرف سے پیٹھ اندر سے نکال کر پیشانی تک لایا جائے گا، اور پھر وہاں سے پیروں کو پکڑ کے انہیں گھسیٹا جائے گا۔ یہ ہولناک عذاب اللہ محفوظ فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے، يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، جب انہیں پیاس لگے گی تو کھولتا پانی، پیپ، خون، یہ انہیں دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کا تذکرہ، جنتیوں کا تذکرہ، نیک لوگوں کا تذکرہ جو جنت میں جائیں گے وہ کیسی نعمتوں میں ہوں گے، ان کا ذکر۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کا تصور لا کے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں رونا چاہیے، ہمیں گریہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے جواب دینا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب دینا ہے۔ یہ کسی کے بس میں نہیں کہ اس کے سوالوں کا جواب دے سکے، تو یہاں رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، گریہ کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرے تاکہ حساب کی کیفیت ہی ہم پہ نہ آئے، اور بغیر حساب کے اللہ حضور کے نالین کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بہت سی ڈالوں والیاں، وہ جو 2 جنتیں ہوں گی، جو باغات ہوں گے 2، وہ بہت سی ڈالوں والیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں 2 چشمے
بہتے ہیں، اللہ اکبر، ان میں دو چشمے بہتے ہیں۔ جو دو چشمے ہیں، دو نہریں ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ تسنیم اور سلسبیل یہ چشمے ہیں۔ ایک جو ہے شیریں پانی کا ہوگا، میٹھے پانی کا، اور ایک جو ہے شراب کا چشمہ ہوگا، لیکن وہ شراب پاک شراب ہوگی، شراب طہورہ ہوگی، ایسی شراب نہیں ہوگی کہ جس سے نشہ طاری ہو، بلکہ وہ پاک شراب ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے جن کا استر قناویس کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ اللہ اکبر، اتنے نیچے میوے رہیں گے کہ اگر جنتی چاہیں تو انہیں اڑنے کی بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور جو لباس ہوگا اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ سنگین ریشم کا یہ لباس ہوگا، اور اس کے استر کا یہ اگر حال ہے تو یوں سمجھے کہ اس کا ابرا جو ہے وہ کیسا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کا اندرونی حصہ، اس کا بیرونی حصہ اس لباس کا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وہاں جنت میں جو کسی کی بیوی بنے گی، وہ بیویاں شوہروں سے کہیں گی کہ ان سے ایسے جملے کہیں گی جس سے ان کے دل کو اطمینان ہوگا، تسکین ہوگی، اور یہ کہیں گی کہ ہم آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتی، اور یہ حقیقت بھی ہوگی کیونکہ ان کی محبت اپنے شوہروں کے لیے ہوگی، اور پھر وہ ہمیشہ شوہروں کو خوش کرنے والی گفتگو ان کی ہوگی، اور ایسی نرم گفتگو ہوگی جو تسکین اور محبت میں اضافے کا سبب بنے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ لال اور مونگا ہیں۔ وہ جو عورتیں ہیں ان کے حوالے سے فرمایا گیا کیونکہ ان کی پنڈلی کا جو مغز ہے اس کے حوالے سے فرمایا گیا جیسے کہ کسی ٹرانسپیرنٹ کانچ کے برتن میں لال شراب کو ڈال دیا جائے تو جس طریقے سے اس برتن کے پار سے باہر سے وہ لال شراب نظر آتی ہے، ویسے ان کے پنڈلی کا مغز جو ہے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جنتی حوروں کی، جنتی خواتین کی ایک صفت بیان کی گئی ہے احادیث میں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، یعنی دنیا میں نیکی کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کا صلہ ہی عطا فرمائے گا، اگر برائی کرو گے تو پھر جو ہے اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے مختلف جنتوں کا ذکر کیا گیا، تو دو جنتیں ایسی ہوں گی جن کے برتن وغیرہ جو ہے سونے چاندی ظروف کے ہوں گے، اور دو جنتیں ایسی ہوں گی جو مکمل سونے چاندی کی ہوں گی، یاقوت و زبرجد وغیرہ کی ان دھاتوں کی ہوں گی، اور ان کی کیفیت زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ وہ کلر جو ہوگا نا، ڈارک گرین with a ڈارک بلیک، ٹھیک ہے، اس طریقے کا کلر ہوگا کہ شدید کالا اور سبز کا ملاوٹ، ہرے رنگ کی ملاوٹ ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے چھلکتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین. اللہ اکبر. یعنی وہ اپنے خیموں سے باہر نہیں نکلتی. شرافت کا ان کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ بات کریں گی، گفتگو کریں گی، چلیں گی تو وہاں سے نور نکلتا ہوگا، وہاں سے نور نکلتا ہوگا، جس راہ سے وہ گزریں گی وہاں سے نور برستا ہوگا. اس کا تذکرہ کیا گیا. اور جہاں وہ پہنچے گی اس علاقے کو، اس خطے کو، اس ایریا کو وہ خوشبو سے بھر دیں گے، ایسی خوشبو جس کا کوئی تصور بھی دنیا میں نہیں کر سکتا. ان کے خیمے بھی جو ہوں گے موتی، زبرجست، اس طرح کے جواہرات سے جڑے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے. اللہ اکبر. خالص جو ہے پیور اللہ تبارک و تعالیٰ حوریں جنتیوں کو عطا فرمائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان، تکیے لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا. اللہ اکبر. اللہ ان نعمتوں کو ہمارے حق میں بھی لکھے اور ہم سب کو اللہ ان نعمتوں سے بہراور ہونے کی سعادت بھی عطا فرمائے. اب آئیں سورۃ الرحمن میں بھی کچھ تذکرے، سورۃ الرحمن کے بعد سورۃ الواقعہ میں بھی ان کا کچھ تذکرہ ہے، اسے بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ سورت کس طریقے سے بیان کرتی ہے. دیکھیں قرآن کہتا ہے اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہی مقرب بارگاہ ہیں چین کے باغوں میں. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے. یعنی جو ابتدائی مسلمان تھے سابقون الاولین، مہاجرین انصار، ان میں کے تو کثرت سے لوگ اس میں جائیں گے. صحابہ تو سب کے سب جنت میں جائیں گے، لیکن آخری دور میں جو لوگ آ رہے ہیں، ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں آخر زمان میں، ان میں جنت میں جانے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی. ان میں جنت میں جانے والے بہت کم ہوگے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جو کم ہیں اس میں شمار فرمائے اور ہمیں جنتیوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے. علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے. باکواب واباریق وکأس من معین، کوزے اور آفتابے اور جام آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے. یہ شراب پاک شراب ہوگی، اس سے نہ نشہ ہوگا، اس سے نہ بدبو آئے گی، اس سے نہ عقل زائل ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک عظیم اچھی سی کیفیت اس کے پینے سے پیدا ہوگی اور طبیعت جو ہے اس سے خوش ہوگی. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس سے نہ انہیں درد سر نہ ہوش میں فرق آیا. اب وہ جو شراب ہے اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، اس کی کوالٹیز کیسی ہوں گی وہ بیان ہو رہی ہے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو پسند کریں، جو میوہ وہ پسند کریں وہ اللہ انہیں عطا فرمائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پرندوں کے گوشت کے حوالے سے جو فرمایا گیا وہ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اگر یہ خواہش ہوگی کہ ہمیں کسی پرندے کا گوشت کھانا ہے تو وہ پرندہ اڑ کر کے آئے گا اور آ کر کے تیار ہو کر بھنا ہوا سامنے آ جائے گا. پہلے تو اڑ کر کے آئے گا اور اس کے بعد جب وہ سامنے پہنچے گا تو وہ بھنا ہوا تیار ہوگا اور پھر جنتی کو جتنا اس میں سے کھانا ہے وہ کھا لے. اس کے کھانے کے بعد دوبارہ وہ پرندہ اڑ کر کے چلا جائے گا. اللہ اکبر. وہ کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بس ہم اس کو قرآن شریف میں پڑھ کر کے تھوڑا سا امیجن کر سکتے ہیں. اللہ کریم جو ہے ہمیں ان نعمتوں سے بہراور ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وحور عین، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی.
جیسے صدف میں موتی ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کی آلائش سے پاک ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، ایسے ہی وہ جو حوریں ہیں وہ ہر طرح کی آلائش سے، کسی کی بھی نظر سے وہ پاک ہوں گی، طیب و طاہر ہوں گی۔ جزاء بما کانوا یعملون، صلہ ان کے اعمال کا، جو اچھے کام کیے اس کا صلہ اللہ انہیں وہاں پہ عطا فرما رہا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں نہ سنیں گے کوئی بیکار بات نہ گنہگاری۔ جنت میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہوگی، جنت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، جنت میں کوئی حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، عناد نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی۔ ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نکال دے گا دل سے، ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی صاف کر دے گا، ان سب چیزوں کی وہاں کوئی گنجائش یا ان کا وجود وہاں پہ نہیں ہوگا۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام، جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کریں گے، پھر اللہ بھی اپنا سلام جنتیوں تک پہنچائے گا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دہنی طرف والے کیسے دہنی طرف والے، یہ جنت میں رہنے والے گروپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فی صدر مخدود، بے کانٹے کی بیریوں میں، وطلح ممدود، اور کیلے کے گچھوں میں، دیکھیں بنانا موز کا ذکر ہو رہا ہے، وظل ممدود، اور ہمیشہ کے سائے میں، وماء مسکوب، اور ہمیشہ جاری پانی میں، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں، وفرش مرفوعہ، اور بلند بچھونوں میں، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھایا، ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہوئی، تو انہیں بنایا کنواریاں اپنے شوہروں پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں، ایک عمر والیاں، وہ سب کی عمر ایک ہوگی، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جوانی ہوگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی جوانی ہوگی، سب جو ہے جوان ہوں گے، تو وہ عمر بھی جو ہے برابر ہوگی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، دہنی طرف والوں کے لیے، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگلوں میں سے وہ ایک گروہ ہے جو دہنی طرف والے ہیں، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور پچھلوں میں سے ایک گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گروہوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔